ایک ایسا فرقہ جس کے ماننے والے اگر روزہ سرخ شراب سے افطار نہ کریں تو ایسا بندہ کافر ہو جائے گا۔ شیطان، جسے وہ مالک طاؤس کہتے ہیں، کو اگر برا بھلا کہا جائے تو ایسا کرنے والا ان کے نزدیک واجب القتل ہے۔ مرنے کے بعد تابوت میں سکے بھی رکھے جاتے ہیں تاکہ فوت شدہ شخص کے پاس جنت میں خرچ کرنے کے لیے پیسے ہوں۔ مسلمانوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کو حرام سمجھتے ہیں۔ لوکی، گوبھی، پھلیاں اور سلاد پتہ کھانے سے سختی سے منع ہے۔ ایسے عقائد پہ یقین کرنے والے یزیدی کون ہیں؟ ان کی کیا تاریخ اور کیا عقائد ہیں؟ آئیے اس پہ بات کرتے ہیں۔ یزیدی یا یزیزی موجودہ دور میں عراق کے شمال مشرقی خود مختار علاقے کردستان میں اکثریت میں ہیں، اور یہاں کے ایک شہر لالش میں ان کا مقام مقدسہ بھی ہے۔ نثراً یہ لوگ کرد ہیں اور ان کے مذہب یا فرقے کو یزیدی کہا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ کرد قوم میں یزیدیوں کے علاوہ مسلم، جس میں سنی شیعہ اور اس کے ساتھ ساتھ کرسچن مذاہب کے ماننے والے بھی شامل ہیں۔ یزیدیت کی تاریخ کب شروع ہوئی یہ بات کنفرم نہیں ہے، تاہم تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ یہ مذہب 4 سے 7 ہزار سال پرانا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں زرتشتی، صوفی تصوف، عیسائیت اور یہودیت کے مختلف عقائد بھی شامل ہو گئے۔ یزیدی مذہب کی معلوم تاریخ کے مطابق اس مذہب کا بانی بنو امیہ کے مشہور خلیفہ مروان اول کے خاندان کے ایک فرد عدی بن مسافر ہے، جو 1072 سے 1078 کے کہیں درمیان بغداد میں پیدا ہوا اور 1162 عیسوی میں موصل کے شمالی قصبے لالش میں وفات پا گیا، اور وہیں پہ آج بھی اس کا مقبرہ موجود ہے۔ لالش پہلے سے ہی یزیدیوں کا مقام مقدسہ تھا۔ یہاں پہ شیخ عدی نے یزیدیوں کو تعلیمات دینا شروع کی تو یزیدیوں نے اسے خدا کا اوتار مانا۔ یزیدی شیخ عدی کے مقبرے پہ سال میں ایک دفعہ حج کرنا اپنی مذہبی زندگی کا ایک لازمی جزو مانتے ہیں۔ یزیدیوں کے مذہب کا نام یزیدی کیسے پڑا، اس بارے میں کسی تاریخ دان کو کنفرم معلوم نہیں۔ کچھ کے نزدیک اس مذہب پہ چونکہ ایران کے کلچر کا اثر بہت ہے اور فارسی میں خدا کے لیے یزدان کا لفظ استعمال ہوا ہے، شاید اس لیے یہ یزیدی کہلائے۔ اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس مذہب کا آغاز شاید ایران سے ہوا ہو۔ کچھ کے نزدیک یہ لوگ بنو امیہ کے خلیفہ اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے قتل کا آرڈر دینے والے یزید کی بہت عزت و احترام کرتے ہیں، اس لیے یہ لوگ یزیدی کہلائے۔ یزیدی ایک خدا اللہ پر یقین رکھتے ہیں، لیکن یہ اس کی براہ راست عبادت نہیں کرتے۔ ان کا ماننا ہے کہ خدا نے انسانوں کو تخلیق کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ شیطان کو بھی اپنا خدا مانتے ہیں، لیکن اسے اللہ سے کم درجہ دیتے ہیں۔ وہ خوف کی وجہ سے شیطان کا نام نہیں لیتے، بلکہ اسے عزت و احترام سے ملک طاؤس کہتے ہیں۔ ملک طاؤس کا معنی ہے بادشاہ مور، اور وہ اپنی عبادت گاہوں میں اسے مور کی شکل میں دکھاتے بھی ہیں۔ ان کے نزدیک ملک طاؤس نے 7 فرشتوں کی سربراہی کرتے ہوئے دنیا کے تمام جانور بنائے تھے۔ شیطان کو اپنا خدا سمجھنے کی بنیاد پہ وہ مسلمز، کرسچن اور یہودیوں کو کافر کہتے ہیں، کیونکہ یہ تینوں مذہب شیطان کی کھلے عام مذمت کرتے ہیں۔ یزیدیوں کے مطابق جب مسلم اپنی نمازوں میں تلاوت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، تو اس طرح مسلم واجب القتل ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس طرح وہ ان کے دوسرے خدا کی توہین کرتے ہیں۔ یزیدی ملک طاؤس کو ایک مور کے بت سے زہر کرتے ہیں، جسے وہ اپنی زبان میں سنجک کہتے ہیں۔ یزیدیوں کے مطابق ملک طاؤس مختلف لوگوں کی شکل میں زمین پر آیا اور یزیدیوں کی رہنمائی کی۔ اس بارے میں یزیدی کہتے ہیں ملک طاؤس 7 لوگوں کی شکل میں آیا اور ان سب کے نام کی سنجک ان کے مذہبی مقام لالش میں رکھی گئی۔ دراصل سنجک ایک ایسا آبجیکٹ ہوتا ہے جس پہ مور یعنی ملک طاؤس کی شبیہ بنی ہوتی ہے۔ 1909 تک 5 سنجک ان کے مقام مقدس لالش میں موجود تھیں، جن پر ان لوگوں کے نام بھی لکھے ہوئے تھے جن کے روپ میں ملک طاؤس زمین پر آیا۔ یزیدیوں کے مطابق وہ 5 شخصیت یہ ہیں: حضرت داؤد، شیخ شمس الدین، یزید ابن معاویہ، شیخ عدی اور شیخ عدی بصری شامل ہیں۔ یزیدی اپنے عقائد بارے دوسرے لوگوں کو یا تو بتاتے نہیں ہیں یا پھر بہت ہی کم بتاتے ہیں۔ ان کی کوئی مذہبی اور تاریخی کتاب بھی نہیں ہے، یہ سب کچھ زبانی یاد رکھتے ہیں۔ 19ویں صدی میں ترکی کے شاہ نے اپنا ایک نمائندہ یزیدیوں کے علاقے میں بھیجا اور یزیدیوں سے کہا کہ وہ اس کی فوج میں بھرتی ہوں۔ اس کے جواب میں یزیدیوں نے ایک لمبا خط لکھا، جس میں انہوں نے مسلمانوں کی فوج میں بھرتی ہونے سے انکار کر دیا اور اس کی 14 وجوہات، جو کہ بہت عجیب اور کسی حد تک دلچسپ تھیں، بیان کی۔ ان وجوہات سے یزیدیوں کے کچھ عقائد تاریخ دانوں کے سامنے کھل کر آئے۔ مثلا انہوں نے لکھا کہ ہر یزیدی پر فرض ہے کہ وہ سال میں 3 دفعہ ملک طاؤس کی شبیہ کی زیارت کرے، ایسا نہ کرنے والا کافر ہوگا۔
ہر یزیدی پر فرض ہے کہ وہ سال میں ایک دفعہ شیخ عدی کے مزار کی زیارت کرے، ایسا نہ کرنے والا بھی کافر ہوگا۔ ہر یزیدی پر فرض ہے کہ وہ صبح سویرے ایسی جگہ پر جا کر سورج کی زیارت کرے جہاں کوئی مسلم، کرسچن اور یہودی آباد نہ ہو یا کم از کم موجود نہ ہو۔ اگر کوئی یزیدی اس اصول کی خلاف ورزی کرے گا تو ایسا بندہ بھی کافر ہوگا۔ ہر یزیدی پر فرض ہے کہ وہ روزانہ اپنے بھائی بہن اور اپنے پیر کے ہاتھ چومے، ایسا نہ کرنے والا بھی کافر ہوگا۔ ایک اہم نکتہ، جب مسلمان تلاوت کے دوران کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جس کا مطلب ہے میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، تو اگر اس طرح کے الفاظ کوئی یزیدی سنتا ہے تو اس پر فرض ہے کہ ایسا کہنے والے کو قتل کر دے اور خود کو بھی مار دے، نہیں تو وہ کافر ہوگا۔ جب کوئی یزیدی مرتا ہے تو اس کے کان میں 3 دفعہ ملک طاؤس کا نام لیا جانا لازمی ہے، نہیں تو وہ کفر کی موت مرے گا۔ اگر کوئی یزیدی روزہ رکھتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ ہمارے شیخ کی خاص سرخ شراب کے 2 سے 3 گلاس سے روزہ افطار کرے، نہیں تو اس کا روزہ قبول نہیں ہوگا اور وہ کافر ہو جائے گا۔ کوئی یزیدی نہ تو مسلمانوں کے غسل خانے میں جا سکتا ہے اور نہ ہی مسلمانوں کے ساتھ کھا پی سکتا ہے، ایسا کرنے والا کافر ہوگا اور دائرہ یزیدیت سے باہر ہوگا۔ سامعین کرام، یزیدی عبادت گاہ کے دروازے پر سیاہ سانپ قدرت کے احترام کی علامت ہوتا ہے۔ وہ کبھی سانپ کو مارتے نہیں، خواہ وہ زہریلا ہی کیوں نہ ہو۔ ان کا خیال ہے کہ جب حضرت نوح کی کشتی کوہ ارارت یا کوہ جودی پر ٹھہری تو کشتی میں سوراخ ہو گیا، ایک سانپ نے اپنے جسم سے اس کے سوراخ کو بھر دیا اور کشتی پر سوار تمام جانداروں کو ڈوبنے سے بچایا۔ یزیدی روایت کے مطابق ان کے مقدس مقام لالش میں عمارت کے ستونوں اور درختوں پر ریشم کے کپڑے کی گرہ باندھی جاتی ہے۔ مختلف رنگ 7 فرشتوں کی نمائندگی کرتے ہیں، جبکہ ہر گرہ عبادت کو نمایاں کرتی ہے۔ یزیدیوں کا ماننا ہے کہ پچھلے عقیدت مندوں کی گرہ کھولنے کا مطلب ہوگا کہ اس کی تمام خواہشات پوری ہوئیں۔ لالش میں 25 مستقل رہائشی ہیں، اس میں ایک پادری، مختلف راہب، نن اور گھر کے غلام شامل ہیں، جو صفائی ستھرائی، مرمت، باغات کی دیکھ بھال سمیت مختلف کاموں کے ذمہ دار ہیں۔ وہ اخروٹ اور زیتون کے درختوں کا خیال رکھتے ہیں اور زیارت کرنے والوں کے لیے مٹی جمع کرتے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ہر یزیدی کے پاس لالش کی مٹی ہونی چاہیے، جو وہ خوش قسمتی کی علامت کے طور پر اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ یہ مٹی یزیدیوں کی آخری رسومات کا بھی حصہ ہوتی ہیں۔ مٹی اور مقدس پانی کا مرکب بنا کر اسے مرنے والے شخص کے منہ، کانوں اور آنکھوں کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ تابوت میں سکے بھی رکھے جاتے ہیں تاکہ مرنے کے بعد ایک شخص کے پاس جنت میں خرچ کرنے کے لیے پیسے ہوں۔ گھر کی دیکھ بھال کرنے والے غلام بیماروں کے لیے شفا، مرنے والوں کی مغفرت اور زندگی میں خوش قسمتی کے لیے سفید دھاگے جلاتے ہیں۔ یزیدی لوگ دن میں کم از کم 2 بار سورج کی جانب رخ کر کے عبادت کرتے ہیں۔ لالش میں مغرب کے وقت زیتون تیل کے 365 چراغ جلائے جاتے ہیں۔ ہر چراغ سال کے ایک دن کی علامت ہے۔ یہ چراغ سورج اور خدا کی روشنی کی عکاسی کرتے ہیں۔ اس مذہب میں روشنی کا بھی اہم کردار ہے۔ مرنے پر بھی یزیدیوں کو سورج کی جانب رخ کے ساتھ دفن کیا جاتا ہے۔ یزیدیوں کے عقائد کو غیر روایتی جان کر ان پر تشدد کی طویل تاریخ بھی موجود ہے۔ یہ سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے دور سے شروع ہوا۔ اس کے بعد سے نسل کشی کے 70 سے زائد مختلف ادوار ہیں۔ حالیہ تاریخ میں صدام حسین اور نام نہاد داعش نے ایسا کیا۔ پہلے یزیدی مرد جو جمادانی نامی پگڑی پہنتے ہیں وہ سفید رنگ کی ہوا کرتی تھی، مگر لالچ میں یہ سرخ اور سفید رنگ کی ہے، جو یزیدیوں کے قتل عام کی علامت ہے۔ یزیدی برادری میں مذہب کی تبدیلی یا دوسرے عقائد میں شادی کی اجازت نہیں ہے۔ یزیدی مذہب کے انتظامی ڈھانچے میں سب سے اوپر مذہبی پیشوا کو امیر کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مذہب کے بانی شیخ عدی بن مسافر کی نسل سے ہوتا ہے۔ امیر لالچ کے قصبے سے 20 میل دور بادرہ شہر میں بیٹھتا ہے۔ امیر کے اخراجات یزیدی پیروکار نذرانے کی شکل میں ادا کرتے ہیں۔ اس کے نیچے شیخ کا عہدہ ہوتا ہے، جو کہ 5 فیملی سے ہوتے ہیں، جن کے ذمہ لوگوں کو اعلیٰ مذہبی تعلیم دینا ہوتا ہے۔ ان کے نیچے فقیر کا عہدہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد مزید نیچے 6 قسم کے مذہبی طبقے ہوتے ہیں۔ ان میں قوال، شاوش، قجاق، کبانہ، فکریہ اور فراش ہوتے ہیں۔ یزیدی پیغمبروں پر بھی یقین رکھتے ہیں، لیکن وہ ان پیغمبروں میں سے کسی کو خدا کی شبیہ یا اوتار سمجھتے ہیں تو کسی کو کچھ اور درجہ دیتے ہیں۔ کسی دوسرے مذہب کے آدمی کو یزیدی مذہب میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی یزیدی مرد عورت دوسرے مذاہب کے لوگوں سے شادی کر سکتا ہے۔ اس ویڈیو کا تمام علمی مواد مستند ذرائع سے لیا گیا ہے اور ان کا حوالہ نیچے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ یزیدیوں کے بارے میں مزید کچھ جانتے ہیں تو پلیز کمنٹ باکس میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ شکریہ۔